جن ہاتھوں کو تم نے دعا کے لیے اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ تھک گئے ہو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی۔ پریشان کیوں ہو؟ تمہارا معاملہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کے حوالے ہے۔ وہ بہت جلد تمہاری تمام ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے گا۔ دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ تمہارا انتظار صبر اور شدت سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو آنسو بہائے، جو درد سہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، وہ کن ضرور فرمائے گا۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے صبر کے صلے میں ان کا معجزہ رکھا ہے، اور جب وہ معجزہ رونما ہوگا تو تم اپنا ہر دکھ بھول جاؤ گے۔ یہ گٹھن راہیں ان قریب تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں تمہارے لیے وہ سب ہوگا جس کی تم نے تمنا کی تھی۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، مگر جیت صرف اللہ پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ اللہ کے کن پر یقین رکھو، آسانی ضرور آئے گی۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، بس اس وقت وہ تمہیں آزما رہا ہے، کیونکہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تم امید نہ چھوڑو، مایوس نہ ہو۔ اس آزمائش پر کیے گئے صبر کا اجر اللہ تمہیں ضرور دے گا۔ اتنی دور آ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، کیونکہ قبولیت کی گھڑی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ سب سے کہنے کی کیا ضرورت جب اللہ ہے نا؟ تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب اللہ سے کہہ دو، دیکھنا سارے جہان کی تھکن اتر جائے گی۔ دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کسی چیز کے لیے دعا کی ہے تو اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کی دعا لازماً قبول ہوگی۔ اور پھر تکلیف میں کیا گیا صبر تو تمہارے صبر کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ ہر کہانی مکمل کرنے والا میرا اللہ ہے، تم بس یقین رکھو، کیسے وہ کن کہہ دے تم نہیں جانتے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یا اللہ، ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت زار بیان کرنے سے قاصر ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے آپ لوگوں سے تو نہیں، پر اپنے رب سے ضرور نظریں ملا سکتے ہیں۔ بے شک نماز تہجد معجزوں کے قریب ہے۔ یا اللہ، یہ آنکھیں تیرے کن فیکون کی منتظر ہیں۔ سنیں، ایک بار جب اللہ کی طرف سے نعم البدل آ جائے گا تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ نے کیا کھویا ہے۔ ہزاروں خیالات میں سے تمہاری عقل کا معجزوں کی آس پہ رک جانا بے وجہ تو نہیں۔ سنو، وہ ضائع نہیں جانے دے گا تمہاری کوششیں۔ اس نے صبر کے ایک ایک لمحے میں بڑا اجر رکھا ہے۔ اسی تکلیف نے تمہیں ابھی اور سکھانا ہے، اور اس کے بعد تمہیں سکون مل ہی جانا ہے۔ خوبصورت منزلیں بھی منتظر ہوا کرتی ہیں یقین کے راستوں پر چلنے والوں کی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ناممکن ترین ذریعوں سے راستے نکل آتے ہیں، وہ اللہ کے معجزے ہوتے ہیں۔ بہترین صبر تو وہ ہے
جس میں کسی سے شکایت نہیں کی جاتی، بس اپنے رب سے بات کی جاتی ہے۔ ٹوٹ گئے ہو، تمہارے پروردگار کی رحمتیں تمہیں سنبھال لیں گی، تم بے سہارا تو نہیں ہو۔ سنو، تم اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، تبھی تو وہ تمہیں سب سے زیادہ آزما رہا ہے۔ کیا پتا یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو۔ وہ دعاؤں کی توفیق ہی اسے دیتا ہے جس کی قبول کرنی ہو، کیونکہ سب اختیار اس کے ہیں، سب اسباب اس کے ہیں، سب کمال اسی کے ہیں۔ سنیں، تہجد والے اللہ کے قریب اور اللہ ان کے قریب ہوتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں ایک الگ طاقت ہوتی ہے، وہ ہر حال میں پوری ہو کر ہی رہتی ہے۔ لفظوں کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ اللہ سے تو دلوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے ہی کن کر دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم پر ہنسے گا نہیں، بس تمہیں ہنسائے گا۔ اللہ سنتا ہے تمہاری سب عرضیاں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہیں کب اور کیسے نوازنا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے نا، نیتوں کا مالک شاہرگ سے زیادہ قریب، تو پھر وہ تمہاری تکلیف کیسے نہیں جانے گا۔ اور جو فیصلہ میرا اللہ کرتا ہے، یقین مانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ سنو، اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش میں ملا ہر دکھ بھول جاؤ گے۔ سب اللہ پر چھوڑ دینے والوں کی تقدیریں سنور جاتی ہیں۔ سنو، تم بھی سب اس پہ چھوڑ دو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ غم بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ غم ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں خود سے خدا تک لے جاتے ہیں۔ صبر رکھو، ہمت رکھو، آخر کب تک؟ جب تک اللہ مان نہیں جاتا، بس تب تک۔ آپ صبر رکھیں، قبولیت کی گھڑیاں اب زیادہ دور نہیں ہیں۔ اللہ پر ایمان مضبوط رکھو۔ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، انہی کے لیے تو معجزے بنائے گئے ہیں۔ سنیں، بہت جلد مالک آپ کے حق میں رحمت کا فیصلہ کر دے گا۔ یہ درد تو تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں کچھ اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تو رب کی پہچان کرواتی ہیں۔ پھر اس درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ جب ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے، تب ایک وہی تو ہے جو سنبھال لیتا ہے، تھام لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے۔ سنو، آج امتحان ہے تمہارے ایمان کی مضبوطی کا، کل وقت ہوگا تمہاری ہر آرزو کی عطا کا، شکر کے سجدوں کا، بس تھوڑا صبر اور دعائیں دونوں جہانوں کے مالک پر یقین رکھ کر مانگا کریں۔ دعائیں ہم سے ہمارا یقین مانگتی ہیں، انتظار مانگتی ہیں، صبر مانگتی ہیں۔ جس کے ایک حکم پر رواں دواں ہیں یہ کارواں سارے، دیکھنا اس کے ایک ہی حکم پر اڑ جائے گی خاک کی طرح تکلیفیں تمہاری۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا رب، بس تو مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی سے نواز دے اور ہمیشہ میرا ساتھ دے۔ اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے یقین کے راستوں پر چلنا پڑتا ہے۔ اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے اس کے حکموں پر چلنا پڑتا ہے، تبھی بات جلدی بنتی ہے۔ سنو،
جس نے بند راستوں سے راستے جاری کر دیے وہ بیچ راستوں میں کیسے چھوڑ سکتا ہے تمہیں؟ صبر کے راستوں پر چلنے والوں کو منزلیں ہمیشہ سکون کی ملتی ہیں۔ عبادت گاہ میں صرف جوتے اتار کر مت جائیں، بلکہ اپنی انا، اپنا کینہ و حسد بھی انہی جوتوں کے ساتھ چھوڑ کے جائیں تاکہ حقیقی سجدہ ادا ہو۔ جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں پھر وہ انہیں ان کے من پسند راستوں پر تھکنے نہیں دیتا، ہمت ہارنے نہیں دیتا۔ جن کے صبر میں شکایت نہیں ہوتی ان کے اجر اللہ کے ہاں بہت وسیع ہوتے ہیں۔ سنو، تمہاری دعائیں تمہیں ہر دن معجزوں کے قریب کر رہی ہیں۔ کیا پتہ یہ تکلیف کی آخری گھڑی ہو، کیا خبر کہ اس کے بعد رب کے کرم کی برسات ہو۔ کہیں سجدے کہیں اشکوں کی روانی ہوتی ہے۔ محبت تو خدا تک پہنچنے کی مختصر کہانی ہوتی ہے۔ جب کوئی ساتھ نہ ہو تب بھی یہ آیت کتنی ہمت دیتی ہے نا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سنو، وہ قبول کرنے والا ہے ہماری دعائیں، ہماری سسکیاں، ہماری ہچکیاں، بغیر کسی سفارش کے۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور پھر بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ رب العالمین کی پاک دوستی پاک تنہائی والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ سنو، تم اپنے رب پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھنے والوں کو وہ اپنے قریب رکھتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے، اپنا محبوب رکھتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے بس اللہ پر یقین رکھنا ہے، آپ کے اس یقین نے بہت جلد آپ کو معجزوں سے ملا دینا ہے۔ جب رب نوازتا ہے تب سارے خسارے خاک میں مل جاتے ہیں۔ اگر تھک بھی جائے تمہارا دل تب بھی تم اپنے رب کے کن کا انتظار نہ چھوڑنا۔ اور پھر اللہ کے دوست تو ہر روز معجزے دیکھتے ہیں۔ سنو، بند دروازے دیکھ کر گھبرایا نہیں کرتے، اللہ سے اچھے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ تم اس پہ توکل کرو، وہ بدلے میں تمہیں رحمتیں دے گا، راحتیں دے گا، معجزے دے گا۔ سنو، تمہارا اور تمہارے رب کا خوبصورت رشتہ بس چند خوبصورت گمان کی دوری پر ہے۔ یہ دل اب لوگوں کا نہیں، بس اپنے رب کا ساتھ چاہتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے دعائیں رنگ لاتی ہیں جب کن کے یقین پہ مانگی جائیں۔ جو کرتے ہیں توکل اپنے رب پر اور امید رکھتے ہیں اس ذات سے، فقط رحم و کرم کی اللہ کی یاری انہیں ہی ملتی ہے۔ اللہ پہ یقین تو ایسے راستے بنا دیتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سنو، تم اپنی سب امیدیں اپنے رب سے ہی لگانا، وہ بہت جلد تمہیں نوازنے والا ہے۔ سنو، کتنی امید ہے نا اس آیت میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جس نے دونوں جہانوں کو سمیٹ رکھا ہے۔ یا اللہ، غریب رکھ پر اپنے قریب رکھ، بار بار آ سکوں تیرے گھر میرا ایسا نصیب رکھ۔ اور جب بھی دروازہ بند ملے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ اپنے ٹائم پہ کھلے گا۔ سنو، بے بس ہو، یہ بے بسی تمہارے یقین کا امتحان ہے۔ زہم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اچھائی کا صلہ اس لیے بھی نہیں ملتا کیونکہ اچھائی کا صلہ تو مالک ہی دے سکتا ہے، بے انتہا اجر کی صورت میں۔ اسباب دکھائی نہ بھی دیں تب بھی یقین رکھنا
تمہارے لیے بھی معجزے ہوں گے۔ مالک سے عافیت والی، رحمت والی، خیر والی، سکون والی دعائیں مانگا کریں اپنے لیے۔ سنو، اس کی رحمت تو ڈانپ لیتی ہے صبر والوں کو، اور پھر معجزوں کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ مالک تو بے نیاز ہے ہر چیز سے اور قادر ہے ہر چیز پہ، بے شک وہ آپ کے حق میں رحمت کا فیصلہ ہی کرے گا۔ سنو، وہ جو تمہاری ہر سانس کا مالک ہے، تمہاری زندگی میں موجود ہر ذرے سے واقف ہے، اس پہ یقین کرنا مشکل لگتا ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ساتھ کی پکی پکی ضمانت ہے اور بڑے بڑے اجر ہیں۔ اللہ کو ماننے سے نہیں، اللہ کی ماننے سے زندگیوں میں سکون اور رحمتیں اترا کرتی ہیں، معجزے ہوا کرتے ہیں۔ سنیں، جب آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں گے، مالک پہ یقین کریں گے، تبھی تو معجزے دیکھیں گے۔ سنو، تمہیں بس ایک بار مالک کے فیصلوں کے مطابق راضی ہونا ہے، پھر ہر پل اس کے معجزے اترا کریں گے تم پر۔ تکلیف میں صبر کرنا محال لگ رہا ہوتا ہے، پر پھر بھی صبر کرنے والوں کے چہروں پر نفرت نہیں ہوتی، بس ایک طویل خاموشی ہوتی ہے۔ اور پھر جو اپنی آزمائشوں پر شدید صبر کرتے ہیں، مالک بھی ان کے صبر کو معجزوں تک ضرور لے کر جاتا ہے۔ سنو، تم ہمت نہ ہارنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، مالک کی مدد اب بہت قریب ہے۔ تم توکل کرو اس پہ، پھر دیکھو تمہارے لیے بے شمار راستے ہیں، بے شمار معجزے ہیں، بے شمار اجر ہے۔ سنو، جب وہ کہتا ہے نا میری مانو، میں تمہارے سب کام سنوار دوں گا، تو پھر وہ واقعہ ہی سنوار دیتا ہے، سنبھال لیتا ہے سب کچھ، تھام لیتا ہے آپ کو ہمیشہ کے لیے۔ وہ تو اپنی ہر کام کو پورا کر دیتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، تو بس تم بھی اس پہ بھروسہ رکھنا۔ فجر کی نماز آپ کی منتظر ہے۔ فجر کا وقت وہ قیمتی لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اپنے رب کے حضور جھک کر اس کی رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز کو قائم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ تکلیف بہت ہوتی ہے، مگر کیا آپ نے سورۃ یوسف سے نہیں سیکھا کہ اللہ آپ کو ان لوگوں کے سامنے دوبارہ عزت سے کھڑا کرے گا جنہوں نے آپ کو توڑا تھا؟ اس لیے آپ کو انتقام لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایمان کی ضرورت ہے۔ جب بندہ اپنی بے بسی کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، تو اللہ بھی اپنی عطا کے تمام دروازے کھول کر اپنے بندے کا مان رکھتا ہے۔ بے شک وہ مان کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اس لیے مایوس ہونا چھوڑ دیں، پریشان نہ ہوا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی بہتر لکھا ہوا ہے۔ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے، اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ اللہ پاک پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ راہ گیر اسے پانی ڈالتا ہے، اللہ پاک ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ انسان کی روح پھولوں جیسی ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کھل اٹھتی ہے اور اسے شرخ صدر نصیب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کی روح مرجھا جاتی ہے۔
اور اسے سینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ دیر تک گناہوں کی دلدل میں پھنسنے رہنے پر دل خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس دل کو آہستہ آہستہ صاف ہونے میں بھی تو وقت لگے گا نا، صبر رکھو۔ شیطان تمہیں بار بار دوبارہ اس دلدل میں گھسیٹنے کی کوشش کرے گا، مگر تم اللہ کے سامنے بیٹھ کر رو لینا، دوبارہ اس راہ پہ نہ جانا۔ تہجد کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو مایوس نہیں بھیجتا، بس وہ صحیح وقت ابھی تک نہیں آیا جس کا آپ کو انتظار ہے، بس تمہیں صبر نہیں۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ اللہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو۔ ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پہ باری ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت، کچھ آزمائش، کچھ صدمے اور کچھ ایسی باتیں جو انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ جتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے اتنی شدت سے ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ جب وہ رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آن گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ انسان خطا ایک بار کرتا ہے تو لوگ اس کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ کیوں ماضی کو کھرید کر اسے ہی دماغ میں رکھ کر اس انسان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں؟ انہیں وہ اچھائیاں، وہ تبدیلیاں کیوں دکھائی نہیں دیتی جو دل کو پیس کر خود پر جبر کر کے لائی جاتی ہیں؟ وہ کیوں اس انسان کو اس کے ماضی کے ترازو میں تولتے رہتے ہیں؟ انہیں یہ کیوں نظر نہیں آتا کہ سامنے والا کس قدر شکست پا اور ٹوٹ چکا ہے؟ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ جتنا گہرا رشتہ ہوگا اتنا گہرا یقین ہوگا۔ اللہ پر جو آپ کا یقین ہے، اللہ اس کو کبھی نہیں ٹوٹنے دے گا۔ وہ اپنے بندے کو بار بار آزماتا ہے، تبھی دیر ہو جاتی ہے۔